الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس الحمدللہ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وَهَذِهِ النِّسْبَةُ إِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ سے وابستہ ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سماعت فرمایا کہ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں: موضوع، محمول اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت، جس نسبت کی وجہ سے محمول موضوع سے مرتبط ہوتا ہے۔ یہ تیسرا جز تھا۔ شارٹ میں تعبیر کے لیے نسبت حکمیہ بولیے، اس کے اوپر دلالت کرنے والے لفظ کو رابطہ بولیے۔ ان 3 اجزاء سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے، تو ان 3 اجزاء میں ایک نسبت حکمیہ ہے۔ اب یہاں نسبت حکمیہ کے اعتبار سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں: موجبہ اور سالبہ، کہ یہ نسبت اگر ایجابی ہے تو قضیہ حملیہ موجبہ ہے، سلبی ہے تو قضیہ حملیہ سالبہ ہے۔ شرح میں گفتگو کروں گا۔ یہاں مصنف جو کچھ کہہ رہے ہیں متن میں، صرف اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، شرح میں گفتگو کروں گا۔ قال، مصنف نے کہا، ماتن نے کہا، اور یہ نسبت جس پر حملیہ مشتمل ہوا کرتا ہے، اگر ایسی نسبت ہے کہ یہاں الموضوع و محمول کہا جانا صحیح ہے تو قضیہ موجبہ ہے، جیسے ہمارا قول الانسان حیوان، کہ یہ بولا جانا صحیح ہے کہ الانسان حیوان، تو یہ قضیہ موجبہ ہے۔ اور اگر ایسی نسبت ہے جہاں یہ کہا جانا صحیح ہے کہ موضوع محمول نہیں ہے، جیسے الانسان لیس بحجر، تو یہ قضیہ سالبہ ہے۔ اور اگر ایسی نسبت ہے جہاں یہ کہا جانا درست ہو کہ موضوع محمول نہیں ہے، تو قضیہ سالبہ ہے، جیسے انسان حجر نہیں ہے۔ اقول، اب یہاں سے شارح کا قول شروع ہو رہا ہے۔ یہ قضیہ حملیہ کی دوسری تقسیم ہے نسبت حکمیہ کے اعتبار سے، جس پر ابھی میں نے گفتگو کیا، جو موضوع اور محمول کے درمیان کی نسبت ہوتی، جس نسبت سے محمول موضوع سے مرتبط ہوتا، کنیکٹ ہوتا۔ نسبت حکمیہ کے اعتبار سے، اس نسبت حکمیہ کے اعتبار سے جو رابطہ کا مدلول ہے، جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پہ زید ہوا عالم، تو زید موضوع ہے، عالم محمول ہے، ہوا رابطہ ہے۔ یہ رابطہ کس پر دلالت کر رہا؟ نسبت حکمیہ پر، تو رابطہ دال ہوا، نسبت حکمیہ مدلول ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نسبت حکمیہ کے اعتبار سے تقسیم ہے وہ نسبت حکمیہ جو رابطہ کا مدلول ہے، جس کے اوپر رابطہ دلالت کرتا ہے۔ اب یہ جو تقسیم ہے، شارح متن کی شرح میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے تو ہم بیان کریں گے ہی، لیکن اصل نفس مسئلہ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں: موجبہ اور سالبہ۔ ثبوت شے لشے کا حکم ہے یا نفی شے
ثبوت شے لے شے کا حکم ہوگا قضیہ میں، یا نفی شے عن شے کا حکم ہوگا۔ اگر ثبوت شے لے شے کا حکم ہے تو قضیہ موجبہ ہے، اگر نفی شے عن شے کا حکم ہے تو قضیہ سالبہ ہے۔ ثبوت شے لے شے یعنی ایک چیز ثابت مانی گئی ہے دوسری چیز کے لیے، تو یہ ثبوت شے لے شے ہے، یہ موجبہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیے زید عالم، تو یہاں ثبوت شے لے شے ہے۔ کیسے؟ عالمیت، عالم ہونا، اسے ثابت مانا گیا ہے زید کے لیے، تو ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے، یہی ثبوت شے لے شے ہے۔ ایسا حکم ہو تو موجبہ ہے۔ اور اگر نفی شے عن شے کا حکم ہے تو وہ قضیہ سالبہ ہے۔ جیسے زید اندھا نہیں ہے، یہاں نفی شے عن شے ہے، یعنی ایک چیز کی نفی کی گئی، ایک چیز برطرف مانی گئی دوسری چیز سے۔ دیکھیے زید اندھا نہیں ہے، زید لیس بأعمی، تو یہاں اندھا پن کی نفی کی گئی ہے زید سے، اندھا پن کو برطرف مانا گیا ہے زید سے، یہ نفی شے عن شے ہے۔ تو اصل مسئلہ اتنا ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے مصنف کیا عبارت لا رہے ہیں، شارح کیا عبارت لا رہے ہیں، اس عبارت کو بعد میں سمجھیں گے، مگر اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ آپ نے سمجھ لیا کہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی، جیسے کہ زید عالم۔ اور سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی، جیسے زید لیس بأعمی، زید اندھا نہیں ہے۔ یہ نفس مسئلہ ہے۔ اب اسی بات کو مصنف نے یہ بیان کیا کہ دیکھو موجبہ کون سا قضیہ ہے، قضیہ حملیہ میں جو نسبت ہے، اگر ایسی نسبت ہے کہ وہاں الموضوع محمول بولا جانا صحیح ہے تو موجبہ ہے، جیسے الانسان و حیوان، یہاں ایک نسبت ہے اور ایسا بولا جانا صحیح ہے کہ انسان حیوان ہے، تو یہ قضیہ موجبہ ہے۔ اور اگر ایسی نسبت ہے قضیہ کے اندر کہ یہ بولا جانا صحیح ہے کہ موضوع محمول نہیں ہے، تو یہ قضیہ سالبہ ہے، جیسے کہ زید اندھا نہیں ہے، زید اندھا نہیں ہے، انسان حجر نہیں ہے، یہاں جو نسبت ہے یہ بولا جانا صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی موضوع محمول نہیں ہے، تو یہ قضیہ سالبہ۔ سن لیا آپ نے۔ تو اس بات کو شارح اسی انداز سے سمجھا رہے ہیں جس انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کیا، مگر شارح کا کہنا ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ حملیہ اور شرطیہ کی تعریف جامع نہیں ہے۔ تعریف کے لیے شرط ہے کہ وہ جامع ہو، اور یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حملیہ موجبہ صادقہ بھی ہوتا ہے، کاذبہ بھی ہوتا ہے۔ حملیہ سالبہ صادقہ بھی ہوتا ہے، کاذبہ بھی ہوتا ہے، دونوں طرح۔ انہوں نے جو تعریف کی وہ حملیہ موجبہ صادقہ کو، حملیہ سالبہ صادقہ کو تو شامل ہے، مگر حملیہ موجبہ کاذبہ، حملیہ سالبہ کاذبہ کو شامل نہیں ہے، تو تعریف جامع نہیں ہوئی۔ اب ان کی تعریف حملیہ موجبہ سالبہ کو صادق نہیں ہے، کیونکہ حملیہ موجبہ کاذبہ کو شامل نہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ دیکھیے ہمارا یہ قول الانسان حجر، انسان حجر ہے، یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے، کیونکہ ثبوت شے لے شے کا حکم ہے، تو قضیہ حملیہ موجبہ ہے، مگر ان کی تعریف اس کو شامل نہیں، کیونکہ یہاں جو نسبت ہے حجریت کی نسبت انسان کی طرف، ایسی نسبت نہیں ہے کہ یہ بولا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول ہے، یہ بولا جانا صحیح ہو کہ انسان حجر ہے، یہ بولا جانا صحیح نہیں ہے۔ تو ان کی تعریف اس طرح کے قضیہ موجبہ کاذبہ کو شامل نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی موجبہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے
جو انہوں نے قضیہ حملیہ ثالبہ کی تعریف کی وہ قضیہ حملیہ ثالبہ صادقہ کو تو یقیناً شامل ہے مگر کاذبہ کو شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ کہنا کہ انسان حیوان نہیں ہے، یہ قضیہ حملیہ ثالبہ ہے مگر ان کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی، کیونکہ ثالبہ کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ قضیہ میں جو نسبت ہو وہ ایسی نسبت ہے کہ وہاں یہ کہا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول نہیں ہے۔ اب الانسان لیس بحیوان یہاں نسبت ہے مگر ایسی نسبت نہیں ہے کہ یہ کہا جانا صحیح ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے، یہ کہا جانا صحیح ہو، یہ کہا جانا درست ہو، ایسی نسبت نہیں ہے۔ تو ان کی مصنف کی یہ تعریف اس طرح کے قضیہ ثالبہ کاذبہ کو شامل نہیں ہے تو ان کی یہ تعریف جو حملیہ موجبہ کی انہوں نے کی، حملیہ ثالبہ کی جامع نہیں ہے، تو تعریف میں چینجنگ ہونی چاہیے، شارح ایسا کہتے ہیں۔ ہاں یہی کہنا ہے تو یہ کہیے کہ قضیہ میں اگر حکم ہے اس بات کا کہ موضوع محمول ہے تو موجبہ ہے، اگر حکم ہے اس بات کا کہ موضوع محمول نہیں ہے تو ثالبہ ہے۔ اب یہ قضیہ حملیہ موجبہ صادقہ، قضیہ حملیہ موجبہ ثالبہ، قضیہ حملیہ ثالبہ صادقہ، قضیہ حملیہ ثالبہ کاذبہ سب کو متناول ہے، کیونکہ ہمارا قول الانسان حجر، یہاں پر حکم ہے الموضوع محمول کا، اس لیے یہ بھی قضیہ حملیہ موجبہ ہے، اسی طریقے سے ہمارا قول انسان حیوان نہیں ہے، یہاں پر حکم ہے الموضوع لیس محمول کا حکم ہے، اور ہم ثالبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم نفی شے عن شے کا ہو، جس میں حکم اس بات کا ہے کہ موضوع محمول نہیں، تو اس بنا پر یہ تعریف اس کو بھی شامل ہوگی۔ تو اگر اسی طریقے سے کہنا ہے تو موجبہ اور ثالبہ کی تعریف میں یوں کہنا چاہیے بقول شارح کے کہ حکم اگر اس بات کا ہے کہ موضوع محمول ہے، حکم اگر اس بات کا ہے کہ موضوع محمول نہیں ہے، اگر اول حکم ہے تو موجبہ ہے، اگر دوم حکم ہے تو ثالبہ ہے۔ اس طریقے سے موجبہ اور ثالبہ کی تعریف کی جائے گی، قضیہ حملیہ موجبہ اور ثالبہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ تعریف جامع اور مانے رہے گی، اور تعریف کے لیے شرط جامع اور مانے رہے گی، تعریف کے لیے شرط ہے کہ تعریف جامع بھی ہو مانے بھی ہو۔ یہ جو میں عرض کیا، دیکھیے شارح کیا کہتے ہیں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، پوری تقریر کر چکا ہوں۔ اقول، یہ قضیہ حملیہ کی دوسری تقسیم ہے نسبت حکمیہ کے اعتبار سے، التی ہے مدلول رابطہ، نسبت حکمیہ جو رابطہ کا مدلول ہے، اس کی وضاحت کر چکا۔ تو وہ نسبت اگر ایسی نسبت ہے جہاں الموضوع محمول بولا جانا درست ہو تو قضیہ موجبہ ہے، جیسے حیوان کی نسبت انسان کی طرف، ہمارے قول الانسان و حیوان میں، کیونکہ یہ نسبت ثبوتیہ ہے جہاں یہ بولا جانا صحیح ہے کہ الانسان و حیوان، اور اگر ایسی نسبت ہے جہاں یہ بولا جانا صحیح ہو کہ موضوع محمول نہیں ہے تو وہ قضیہ ثالبہ ہے، جیسے حجر کی نسبت انسان کی طرف ہمارے اس قول میں الانسان لیس بحجر، کیونکہ یہ نسبت سلبیہ ہے جہاں یوں بولا جانا صحیح ہے کہ انسان حجر نہیں ہے۔ وَهَذَا لَا يَشْمِلُ الْقَضَايَا الْكَاذِبَةَ، اب کہہ رہے ہیں کہ جو تعریف مصنف نے کی یہ تعریف قضایہ کاذبہ کو شامل نہیں، کیونکہ جب ہم کہیں الانسان و حجر تو یہ نفس الامر میں قضیہ موجبہ ہے، حالانکہ جو نسبت اس میں ہے یہاں یہ کہا جانا صحیح نہیں ہے کہ انسان حجر ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یوں کہیں انسان حیوان نہیں ہے، یہ نفس الامر میں قضیہ ثالبہ ہے، حالانکہ جو نسبت اس کے اندر ہے وہ ایسی نسبت ہے کہ ایسی نسبت نہیں ہے جہاں یہ کہا جانا صحیح ہو کہ انسان حیوان نہیں ہے، تو یہ تعریف غلط ہو گئی۔ درست تعریف یہ ہے کہ حملیہ موجبہ اور ثالبہ کی تعریف میں یوں کہا جائے کہ حکم قضیہ میں اگر اس بات کا ہے کہ موضوع محمول ہے، یا حکم قضیہ میں اس بات کا ہے کہ موضوع محمول نہیں ہے، اگر اول حکم ہے تو موجبہ ہے، اگر دوم حکم ہے تو ثالبہ ہے، تو اب تعریف جامع ہو جائے گی۔ یا یوں کہا جائے
کہ اگر ایکائے نسبت کا حکم ہے تو موجبہ ہے، انتزاع نسبت کا حکم ہے تو سالبہ ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی تو وہ موجبہ ہے، ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت مانی گئی تو وہ موجبہ ہے، اور ایک چیز دوسری چیز سے منتفی مانی گئی، ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی ہے، ایک چیز دوسری چیز سے برطرف مانی گئی ہے تو سالبہ ہے۔ قال وموضوع الحملیہ ان کان شخصا معین سمیت مخصوصہ و شخصیہ و ان کان کلیہ فإن بین فیہا کمیت افراد ما صدق علیہ الحکم ویسمى اللفظ الدال علیہ سور سمیت محصورہ و مصورہ وہی اربع لأنه إن بين فيها أن الحكم على كل الأفراد فهي الكلية وإما موجبة وصورها كل كقولنا كل نار حارة، وإما سالبة وصورها لا شيء ولا واحد كقولنا لا شيء أو لا واحد من الناس بجماعة، وإن بين فيها أن الحكم على بعض الأفراد فهي الجزئية وإما موجبة وصورها بعض وواحد كقولنا بعض الحيوان أو واحد من الحيوان إنسان، اما سالبہ وصورها لیس کل ولیس بعض وبعض لیس۔ اس متن اور شرح میں جو گفتگو آ رہی ہے، پوری گفتگو جو مین گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر عبارت میں جو اتار چڑھاؤ ہوگی اس کو عبارت کے ساتھ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں قضیہ حملیہ کی ایک بار اور تقسیم ہے، اب تک تو تقسیمات دیکھ چکے، مگر واضح رہے کہ یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے ہے۔ موضوع کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کیسا ہے، جزئی ہے یا کلی ہے، اور اگر کلی ہے تو افراد پر حکم ہے یا طبیعت پر حکم ہے، اس اعتبار سے تقسیم ہے قضیہ حملیہ کی۔ تو سماعت فرمائیں، مگر اس سماعت فرمانے سے پہلے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کیا سماعت فرمانا کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے کیا اقسام ہیں، کتنے اقسام ہیں، یہ سماعت آپ کو فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اسے میں بیان کروں گا۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس کو سننے میں آسانی رہے گی۔ دیکھیے، قضیہ میں جو حکم لگتا ہے، ہم جو کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں تو کبھی تو حکم چاہے ایجاب کا ہو یا سلب کا ہو، یہ حکم کبھی موضوع کے افراد پر ہوتا ہے، موضوع کے مصداق پر ہوتا ہے، اور کبھی حکم موضوع کی طبیعت نفس موضوع پر ہوتا ہے، عنوان موضوع پر ہوتا ہے۔ اب پیچیدگی آپ کو یہ ہوگی کہ موضوع ہے، محمول ہے، حکم کبھی موضوع کے افراد پر، حکم کبھی موضوع کی طبیعت پر، سمجھ رہے؟ تو یہ افراد، موضوع کے افراد کیا ہے اور نفس موضوع کیا ہے، تو ذرا اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ جیسے میرا یہ قول قلم، تو یہ جو لفظ قلم ہے اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اور یہ جو لفظ قلم ہے اس کا مصداق ہے، اس کے افراد ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلم بول کر کے ہم افراد قلم مراد لیتے ہیں، یہ قلم، وہ قلم، یہ مراد لیتے ہیں، اور کبھی نفس قلم مراد لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ قلم کا مفہوم اور قلم کے افراد،
مفہوم کیا ہے؟ تو سنیے، مثلا قلم کا مفہوم ہے ما یکتب بہی، وہ جس سے لکھا جائے، وہ چیز جس سے کتابت کی جائے، یہ قلم کا مفہوم ہوا۔ قلم کا مصداق، مثلا یہ قلم، قلم کا ایک فرد ہے، وہ قلم، قلم کا ایک فرد ہے، تو یہ قلم کے افراد ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، اب ایک مثال اور رکھتا ہوں، جیسے ہم بولتے ہیں کل انسان حیوان، تو انسان موضوع ہے، انسان کا اپنا ایک مفہوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ تو انسان کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا مصداق ہے، انسان کے افراد ہیں۔ انسان کے افراد یعنی ما صدق علیہ الانسان، انسان جس پر صادق آتا ہے۔ انسان کس پر صادق آتا ہے؟ زید پر صادق آتا ہے، بکر پر صادق آتا ہے، خالد پر صادق آتا ہے۔ تو یہ خالد انسان کا ایک فرد ہے، یہ زید انسان کا ایک فرد ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ شے کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور شے کا ایک مصداق ہوتا ہے۔ اسی مصداق کو ہم شے کا فرد، شے کے افراد بھی بولتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ موضوع کا ایک مفہوم ہوتا ہے، موضوع کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور موضوع کا ایک مصداق اور افراد ہوتا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو ہمارے قول کل انسان حیوان میں انسان موضوع ہے، انسان موضوع ہے، انسان کا ایک مفہوم ہے اور وہ حیوان ناطق ہے، اور انسان کا مصداق ہے، وہ زید ہے، امر ہے، بکر ہے۔ اس قضیہ میں جو آپ حکم لگا رہے ہیں کل انسان حیوان میں، حیوان ہونے کا حکم لگا رہے ہیں۔ حیوان ہونے کا حکم جو آپ لگا رہے ہیں وہ انسان کے مفہوم پر حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ مفہوم انسان حیوان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکم ہے کس کے اوپر؟ انسان کے افراد پر، مطلب جس پر انسان صادق ہے وہ حیوان ہے، یعنی زید حیوان ہے، بکر حیوان ہے، خالد حیوان ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ موضوع کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور موضوع کا ایک مصداق ہوتا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہم گفتگو اس سلسلے میں کر رہے تھے کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں شخصیہ، طبعیہ، محملہ اور محصورہ ہیں۔ محملہ اور محصورہ ہیں، یعنی قضیہ حملیہ ان چار قسموں میں منحصر ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سماعت فرمائیں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو ایسا بولیے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی جزئی ہے تو اس وقت قضیہ حملیہ کا نام شخصیہ رکھا جائے گا، جیسے ہمارا قول زید عالم، یہ قضیہ حملیہ ہے، اس کا موضوع زید ہے اور زید جزئی ہے۔ تو اب ہم اس قضیہ کو کیا کہیں گے؟ شخصیہ کہیں گے، کیونکہ اس کا موضوع شخص معین ہے، جزئی ہے۔ شخصیہ ہی کو مخصوصہ بھی بولتے ہیں، اسی کا دوسرا نام مخصوصہ بھی ہے۔ جیسے زید اندھا نہیں ہے، یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے، یہ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع جزئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کبھی جزئی ہوتا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی جزئی ہے تو وہ قضیہ شخصیہ ہے، اور اگر کلی ہے، قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے
کہ قضیہ میں حکم یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا حکم افراد موضوع پر ہوگا۔ طبیعت موضوع، مفہوم موضوع ابھی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، اسی کے لیے پہلے مفہوم اور افراد سمجھایا تھا۔ تو قضیہ حملیہ کا موضوع اگر کلی ہو تو یا تو حکم نفس طبیعت موضوع پر ہوگا، نفس مفہوم موضوع پر، وہی مفہوم جو کہا تھا کہ قلم کا ایک مفہوم ہے، قلم کا ایک مصداق ہے، مثال کے طور پر۔ تو یا تو حکم نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر ہوگا۔ اگر حکم نفس طبیعت موضوع پر ہو تو اس قضیہ کا نام طبعیہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ حکم نفس طبیعت موضوع پر ہے۔ جیسے ہمارا قول الانسان نوع، جیسے ہمارا قول الانسان حیوان، تو ہمارا قول الانسان نوع یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ ہمارا قول الحیوان جنس یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوعیت کا حکم جو آپ انسان پر لگا رہے ہو، نوع ہونے کا جو حکم لگا رہے ہو انسان پر، آپ جو نوع ہونے کو ثابت مان رہے ہو انسان کے لیے، تو یہ حکم افراد پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے افراد میں زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اور زید نوع نہیں ہے، عمر نوع نہیں ہے، بکر نوع نہیں، کیونکہ نوع تو وہ کلی ہوتی ہے اور زید کلی ہی نہیں ہے۔ بات ختم ہو چکی، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نوع کا حکم الانسان نوع کا حکم انسان کے مفہوم پر ہے، انسان کی طبیعت پر ہے، افراد پر نہیں۔ تو یہیں سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ حکم کبھی نفس طبیعت موضوع پر ہوتا، افراد پر نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں پر۔ ایسے ہی آپ نے جب کہا الحیوان جنس، حیوان کیا ہے؟ جنس ہے، تو یہاں پر حکم حیوان کے افراد پر نہیں ہے، حکم حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ نفس طبیعت حیوان پر ہے۔ افراد پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حیوان کے افراد میں انسان ہے، گھوڑا ہے، اور بیل ہے، اور گدھا ہے، اور گھوڑا انسان یہ جنس نہیں، کیونکہ جنس تو وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، اور انسان ایسا نہیں ہے، فرس ایسا نہیں ہے، حمار ایسا نہیں ہے۔ تو بات واضح ہوئی کہ یہاں حکم افراد پر نہیں ہے بلکہ حکم نفس طبیعت موضوع پر ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قضیہ میں حکم کبھی نفس طبیعت موضوع پر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے میں دقت ہوتی، مگر ان باتوں کو سامنے رکھیے تو آپ کی دقت ختم ہو جائے گی کہ حکم قضیہ میں کبھی نفس طبیعت موضوع پر ہوتا ہے، جیسے ہمارے اس قول الحیوان جنس میں جنسیت کا حکم نفس طبیعت موضوع پر ہے، افراد پر نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہے تو وہ شخصیہ ہے، اگر کلی ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو نفس طبیعت موضوع پر حکم ہوگا یا افراد موضوع پر حکم ہوگا۔ اگر اول ہے تو وہ طبعیہ ہے، اس لیے کہ طبیعت موضوع پر حکم ہے، اور اگر دوم ہے یعنی قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم افراد موضوع پر ہے، طبیعت موضوع پر نہیں ہے، تو حملیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم افراد موضوع پر ہے، تو یہ دو حال سے خالی نہیں کہ افراد جس پر حکم ہے قضیہ میں، افراد جن پر قضیہ میں حکم ہے، ان افراد کی مقدار قضیہ میں یا تو بتائی گئی ہوگی یا نہیں بتائی گئی ہوگی۔ افراد کے مقدار کو قضیہ میں یا تو بیان کر دیا گیا ہوگا یا بیان نہیں کیا گیا ہوگا، مقدار کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا گیا تو وہ مہملہ ہے،
کر دیا گیا تو محصورہ ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ پھر سے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہے تو شخصیہ ہے، اگر کلی ہو تو دو حال سے خالی نہیں کہ حکم یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر ہوگا۔ اگر نفس طبیعت موضوع پر ہو تو طبعیہ ہے، اور اگر افراد موضوع پر حکم ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہوگا، افراد کی مقدار اس قضیہ میں بتا دی گئی ہوگی یا نہیں بتائی گئی ہوگی۔ اگر نہیں بتائی گئی تو مہملہ، اگر بتا دی گئی تو محصورہ۔ اب افراد کی مقدار بتا دی گئی، مثال کے طور پہ بعض الانسان حافظ، موضوع کیا ہے؟ انسان، اور یہ موضوع کلی ہے، اور حافظ ہونے کا حکم انسان کے افراد پر ہے، نفس طبیعت موضوع پر نہیں۔ اور افراد کی مقدار بتا دی گئی بعض سے، کچھ انسان حافظ ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم جو ہے اس قضیہ میں کس کے اوپر ہے؟ افراد موضوع پر ہے، اور افراد کی مقدار کا بعض سے بیان ہوا، تو یہ محصورہ ہے۔ حکم تو افراد پر ہے مگر اس کی مقدار کا بیان نہیں ہوا۔ مہملہ خوب کام دیتا ہے ان لوگوں کو جو گول مول بات کرتے ہیں۔ مثلا ہمارا قول، طالب علم محنتی ہے، حکم طالب علم کے افراد پر ہے مگر افراد کی مقدار کا بیان نہیں ہوا کہ ہر ایک طالب علم محنتی ہے یا بعض طالب علم محنتی ہے، تو یہ مہملہ ہے۔ تو یہ قضیہ حملیہ کی 4 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل تھی، اور دلیل ہی سے ہر ایک شخصیہ، طبعیہ، مہملہ، محصورہ، ہر ایک کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اب ان 4 قسموں میں مناطقہ صرف محصورہ سے بحث کرتے ہیں، باقی سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مقصد سے باقی میل نہیں کھاتا۔ محصورہ سے بحث کرتے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے، خیال رہے آپ کو، محصورہ میں کیا ہوتا ہے؟ قضیہ محصورہ کا موضوع کلی ہوتا ہے، حکم افراد پر ہوتا، اور اس میں افراد کی مقدار کا بیان ہوتا، یہی ہے محصورہ۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا حکم افراد پر ہے اور افراد کی مقدار بھی بتائی گئی، تو اب حکم کیسا ہو سکتا؟ تو حکم افراد پر ہوگا تو یا تو کل افراد پر حکم ہوگا یا بعض افراد پر حکم ہوگا، جس پر بھی حکم ہوگا یا تو ایجاب کا حکم ہوگا یا سلب کا حکم ہوگا۔ تو محصورہ کی 4 قسم ہو گئی۔ کلی افراد پر ایجاب کا حکم ہے تو اس کا نام ہم موجبہ کلیہ رکھ دیں گے، کلی افراد پر سلب کا حکم ہے تو اس کا نام ہم سالبہ کلیہ رکھ دیں گے، بعض افراد پر ایجاب کا حکم ہے تو اس کا نام ہم موجبہ جزیہ رکھ دیں گے، بعض افراد پہ سلب کا حکم ہے تو اس کا نام ہم سالبہ جزیہ رکھ دیں گے۔ تو محصورہ کی 4 قسمیں ہوئی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ شارح اسے سمجھائیں گے، میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ موجبہ کلیہ، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ دیکھیے تو یہاں ہے کیا؟ حیوانیت ثابت مانی گئی ہے انسان کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی محمول کو ثابت مانا گیا موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے۔ تو محمول کا ثبوت ہے موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے، تو محمول کو موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے ثابت ماننا یہ ایجاب کلی ہے، اور ایسا حکم جس میں ہو اسے موجبہ کلیہ کہیں گے۔
تو آپ نے سمجھ لیا کہ موجبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے مانا گیا ہو، بلفظ دیگر جس میں ایک چیز دوسری چیز کے ہر فرد کے لیے ثابت مانی گئی وہ موجبہ کلیہ ہے، جیسے کلو انسان حیوان، حیوانیت ثابت مانی گئی انسان کے ہر ایک فرد کے لیے، لہذا یہ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ جزیہ محمول کو ثابت مانا گیا موضوع کے بعض افراد کے لیے، ایک چیز ثابت مانی گئی دوسری چیز کے بعض افراد کے لیے، ایک چیز کا اثبات ہے دوسری چیز کے بعض افراد کے لیے، یہ ہے ایجاب جزئی، اور یہ بات جس میں ہے وہ موجبہ جزیہ ہے۔ جیسے بعض الحیوان انسان، یہاں انسانیت ثابت مانی گئی ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، تو یہ سلب جزئی ہے۔ یہاں حکم اس قضیہ میں حکم ہے ایک چیز کے سلب کا، ایک چیز کی نفی کا دوسری چیز کے بعض افراد سے، انسانیت کی نفی کا حکم ہے، انسانیت منتفی برطرف مانی گئی حیوان کے بعض افراد سے، یہ ہے سالبہ جزیہ۔ تو سالبہ جزیہ کا معنی آپ نے سمجھا کہ سالبہ جزیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کی نفی مانی گئی ہو دوسری چیز کے بعض افراد سے، یعنی محمول کی نفی مانی گئی، محمول کا سلب مانا گیا موضوع کے بعض افراد سے، یہ ہے سالبہ جزیہ۔ یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا۔ تو ایک چیز کی دوسری چیز سے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک چیز کا ثبوت مانا گیا دوسری چیز کے ہر فرد کے لیے تو وہ ہے موجبہ کلیہ، جیسے کلو انسان حیوان، اور اگر ایک چیز کا ثبوت مانا گیا دوسری چیز کے بعض افراد کے لیے تو یہ ہے ایجاب جزئی، یہ ہے موجبہ جزیہ، جیسے کہ بعض الحیوان انسان، یہ ہے موجبہ جزیہ۔ اب سالبہ کلیہ میں آتے ہیں۔ اگر ایک چیز کا سلب مانا گیا دوسری چیز کے ہر ایک فرد سے، ایک چیز کی نفی مانی گئی دوسری چیز کے ہر فرد سے، دوسرے لفظ میں محمول کی نفی مانی گئی ہے موضوع کے ہر ایک فرد سے، تو یہ ہے سلب کلی، اور ایسا حکم جس میں ہے اسے ہم سالبہ کلیہ کہیں گے۔ جیسے لا شیء من الانسان بحجر، یہ سالبہ کلیہ، کیونکہ حجریت کی نفی مانی گئی، حجر ہونے کی نفی کی گئی انسان کے ہر ایک فرد سے، تو محمول کی نفی ہوئی موضوع کے ہر فرد سے، یہ ہے سالبہ کلیہ۔ سالبہ جزیہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک چیز کی نفی کی گئی دوسری چیز کے بعض افراد سے، محمول کی نفی کی گئی موضوع کے بعض افراد سے، تو یہ ہے سالبہ جزیہ، یہ قضیہ ہے سالبہ جزیہ۔ جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، یہاں پر انسان جو محمول ہے اس کی نفی کی گئی، حیوان جو موضوع ہے اس کے بعض افراد سے، یعنی ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز کے بعض افراد سے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ محصورہ جو قضیہ حملیہ کی ایک قسم ہے موضوع کے اعتبار سے، اور مناطق محصورہ سے بحث کرتے، شخصیہ طبیعہ محملہ ان سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے مقصد سے میل نہیں کھاتا۔ تو محصورہ جس سے بحث کرتے، آپ نے دیکھ لیا کہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، کیا؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ اب جیسا کہ آپ نے جانا کہ محصورہ میں افراد کی مقدار کا بیان ہوتا ہے، تو وہ لفظ جو افراد کی مقدار کو بتائے، وہ لفظ جو افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے آتا ہے، اس کا نام منطقی سور رکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ کلو انسان حیوان میں افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے لفظ آیا ہے کل۔ مثال کے طور پہ بعض الحیوان انسان میں افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے آیا ہے بعض۔ مثال کے طور پہ لا شیء من الانسان بحجر میں افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے آیا ہے لا شیء۔ مثال کے طور پہ لیس بعض الحیوان بانسان میں افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے آیا ہے لیس بعض۔ تو یہ کل اور لا شیء، کل اور لا شیء اور لیسا کل، لیسا بعض، مثال کے طور پہ یہ جو ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ سور کہیں گے۔
تو سور کا معنی آپ سمجھ گئے، وہ جو افراد کی مقدار کو بتانے کے لیے آئے اسے سور کہتے ہیں۔ یہ لفظ سور البلد سے لیا گیا ہے۔ سور البلد بلد کا حصار کیے رہتا ہے، احاطہ کیے ہوتا ہے، ایسے ہی یہ افراد کی مقدار کا احاطہ کیے ہوا ہوتا، اس لیے اسے سور کہتے ہیں۔ تو محصورہ کی 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کا کیا سور ہے، موجبہ جزیہ کا کیا سور ہے؟ تو عربی زبان میں مثلا موجبہ کلیہ کا سور ہے کل، اسی طریقے سے لام استغراق۔ موجبہ جزیہ کا سور ہے بعض اور واحد۔ سالبہ کلیہ کا سور ہے لا شے، لا واحد، سالبہ کلیہ کا۔ اور سالبہ جزیہ کا سور ہے لیسا بعض، بعض لیسا، لیسا کل۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب تک میں آپ کے سامنے کیا کیا رکھا ہے ایک بار پلٹا دیتا ہوں اپنی عادت کے مطابق۔ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں: شخصیہ، طبیعہ، محملہ، محصورہ۔ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ 4 قسموں میں منحصر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یا تو حملیہ کا موضوع جزئی ہوگا یا کلی، اگر جزئی ہے تو شخصیہ، اگر کلی ہے تو حکم، یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر ہوگا۔ اگر طبیعت موضوع پر ہے تو طبیعہ، افراد موضوع پر ہے تو اب موضوع کے افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر ہوا ہو تو محصورہ ہے، نہیں ہوا ہو تو محملہ ہے۔ پھر بیان کیا کہ محصورہ کی 4 قسمیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، اور ہر ایک کا مفہوم بیان کیا، ہر ایک کی مثال بیان کی۔ پھر بیان کیا کہ موجبہ کلیہ کا سور یہ ہے، موجبہ جزیہ کا سور یہ ہے۔ اتنا میں بیان کیا۔ اصل بات جتنی ہیں وہ قریب قریب سب آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ضمنی بات میں شخصیہ کو شخصیہ کیوں کہتے ہیں، طبیعہ کو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، تو یہ بات شرح میں آئے گی، اشارہ کر دوں گا، معمولی چیز ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ سور جو آپ نے بیان کیا تو سالبہ جزیہ میں لیسا کل، لیسا بعض، بعض لیسا، یہ سب کو آپ نے سالبہ جزیہ کا سور کہہ دیا۔ اگر ایسا ہے تو کیا ان کے درمیان کچھ فرق ہے؟ ہاں فرق ہے، شارح اس کو بیان کریں گے۔ اس موقع پر میں بھی انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ اب سماعت فرمائیں، پوری تقریر آپ سن لیے، میرے ذمہ صرف ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنا باقی رہ گیا ہے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ اور لیسا کل، لیسا بعض، بعض لیسا کے درمیان فرق ہے، وہ سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ وہ آخر میں جب شارح وہاں پہنچیں گے تو وہاں گفتگو کر لوں گا۔ اس گفتگو کا حاصل صرف اتنا ہوگا، ہاں ان کے درمیان فرق ہے، فرق کرنے میں لیسا کل کو ایک طرف رکھیں گے، لیسا بعض، بعض لیسا کو ایک طرف رکھیں گے، اس کو ایک گروپ میں ڈالا اور لیسا کل کو ایک گروپ میں ڈالا، اور یہ کہیں گے کہ لیسا کل اور لیسا بعض، بعض لیسا میں یہ فرق ہے کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا اور سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا۔ یہ تو لیسا کل کا حال ہے، یعنی لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت اور سلب جزئی پر بالالتزام، یہ لیسا کل کا حال ہوا۔ اور لیسا بعض، بعض لیسا کا حال اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی لیسا بعض، بعض لیسا سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتا اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتا۔ یہ بات آئے گی۔ قال وموضوع الحملیہ ان کان شخصا معینہ، مصنف کہتے ہیں، ماتن کہتے ہیں کہ اور حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو، جیسے کہ زید عالم میں زید، تو حملیہ کا نام اس وقت جب کہ اس کا موضوع شخص معین ہو، حملیہ کا نام مخصوصہ رکھا جاتا اور شخصیہ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر کلی ہو حملیہ کا موضوع، حملیہ کا موضوع کلی ہے اگر، تو 2 حال سے خالی نہیں کہ افراد کی مقدار کا اس میں بیان ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ فَإِن بُيِّنَ فِيهَا كَمِيَّةُ أَفْرَادِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، تو اگر اس میں ما صدق علیہ الحکم یعنی افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہو، تو آگے کہیں گے سمیت محصورہ و مصورہ، اس کا نام محصورہ رکھا جاتا اور اسی کا نام مصورہ بھی رکھا جاتا۔
ویسمى لفظ دال علیہا، سور اور افراد کی مقدار پر دلالت کرنے والے لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ وہ اربعون اور محصورہ 4 ہیں۔ لأنه إن بين فيها أن الحكم على كل الأفراد فهي الكلیہ۔ محصورات 4 ہیں، محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ کیوں؟ اس کی دلیل اس لیے لأنه إن بين فيها، اس لیے کہ اگر اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم کلیہ افراد پر ہے تو وہ کلیہ ہے۔ اب کلیہ ہوگا تو حال سے خالی نہیں، یا تو موجبہ ہوگا تو اس کا سور کل ہے، جیسے کہ ہمارا قول کل نار حرام ہے، یا سالبہ ہوگا تو اس کا سور لا شے ہے اور لا واحد ہے، جیسے ہمارے اس قول میں لا شے من الناس بجماد، لا واحد من الناس بجماد۔ اور اگر اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم بعضی افراد پر ہے تو وہ جزیہ ہے، یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو موجبہ ہوگا اس کا سور بعض ہے، اس کا سور واحد ہے، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان، جیسے ہمارا قول واحد من الحیوان انسان۔ یا سالبہ ہوگا اور جزیہ یا سالبہ ہوگا تو اس کا سور یعنی سالبہ جزیہ کا سور لیسا کل ہے اور لیسا بعض ہے اور بعض لیسا ہے۔ کہتے ہیں یا تو سالبہ ہوگا اور اس کا سور لیسا کل ہے اور لیسا بعض ہے اور بعض لیسا ہے، جیسے ہمارا یہ قول لیسا کل حیوان انسان، جیسے ہمارا قول لیسا بعض الحیوان بے انسان، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان لیسا بے انسان۔ مصنف کہتے ہیں ھذا تقسیم ثالث للحملیہ، یہ حملیہ کی تیسری تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے۔ تو حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر حملیہ کا موضوع جزئی ہو تو قضیہ کا نام رکھا جاتا ہے شخصیہ اور مخصوصہ۔ اب یہ شخصیہ یا مخصوصہ یا تو موجبہ ہوگا، جیسے کہ زید انسان۔ دیکھیے اس قضیہ کا موضوع جزئی ہے یعنی زید، اور حکم ایجاب کا ہے تو یہ شخصیہ مخصوصہ موجبہ ہے، یا تو وہ سالبہ ہوگا، جیسے کہ زید حجر نہیں ہے، موضوع زید ہے اور وہ جزئی ہے اور حکم سالب کا ہے تو یہ شخصیہ یا مخصوصہ سالبہ ہے۔ اب اس قضیے کا نام مثلا زید انسان، زید لیسا بحجر، اس کا نام شخصیہ کیوں ہے، مخصوصہ کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کا نام شخصیہ رکھا جانا اس لیے کہ اس کا موضوع شخص معین ہے، مثلا زید ہے۔ اس کا نام مخصوصہ رکھا گیا اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہے۔ ولما کان، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ زید انسان قضیہ شخصیہ ہے، آپ نے کہا زید انسان قضیہ مخصوصہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع شخص معین ہے، کیونکہ اس کا موضوع مخصوص ہے، ایسا آپ نے کہا، اس وجہ سے قضیہ کا نام شخصیہ رکھ دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب قضیہ صرف موضوع کا نام تھوڑو ہے، ابھی تو آپ بتا چکے کہ قضیہ مرکب ہوتا موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ سے، تو قضیہ میں اگر موضوع ہوتا تو محمول بھی ہوتا۔ ٹھیک ہے موضوع جزئی ہے زید انسان میں، مگر محمول تو جزئی نہیں ہے، محمول تو کلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ محمول تو کلی ہے، تو پھر کیسے آپ نے اس پورے قضیے کا نام شخصیہ رکھ دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ چونکہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے، اس لیے نام رکھنے میں موضوع کا لحاظ کیا گیا، دوسرے کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ولما کان ھذا التقسیم باعتبار الموضوع، اور جب حملیہ کی یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے تو اقسام کے ناموں میں موضوع کے حال کا لحاظ کیا گیا ہے۔ سوال کا جواب ہو گیا۔ اور اگر کلی ہو حملیہ کا موضوع تو ایسی صورت میں موضوع کے افراد کی مقدار کا بیان ہوا ہوگا، موضوع کے افراد کی مقدار بتائی گئی ہوگی، افراد کی مقدار یعنی کلیت و بعضیت بتائی گئی ہوگی یا نہیں بتائی گئی ہوگی۔ واللفظ دال علیہا، افراد کی مقدار کے بتانے والے لفظ
افراد کی مقدار پر دلالت کرنے والے لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ منطقیوں کے یہاں یہ سور لیا گیا ہے، ماخوذ ہے سور البلد سے۔ سور البلد تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ سور یہ بلد کا حصار کیے ہوئے ہوتا ہے، اسے محیط ہوتا ہے، اسی طریقے سے افراد کی مقدار پہ دلالت کرنے والا لفظ افراد کی مقدار کا حصار کیے ہوئے ہوتا ہے، اسے محیط ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا سور۔ فَإِن بُيِّنَ فِيهَا كَمِيَّةُ أَفْرَادِ الْمَوْضُوع، تو اگر قضیہ میں موضوع کے افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہے، اگر قضیہ میں موضوع کے افراد کی مقدار کو بتا دیا گیا ہے تو اس قضیے کا نام محصورہ رکھا جاتا ہے اور اسی کا نام مصورہ بھی رکھا جاتا ہے۔ محصورہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اپنے موضوع کے افراد کا وہ حصار کیے ہوئے ہوتا ہے، مصورہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ سور پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہی ہے المحصورہ، اور وہ یعنی محصورہ 4 قسمیں ہیں، محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ میں دلیل بیان کر چکا ہوں، ترجمہ پہ بس کرتا ہوں۔ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ لأن الحکم فیہا اما علی کل الافراد او علی بعضہا، بیان کر چکا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ تو محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، اس لیے کہ محصورہ میں حکم یا تو کل افراد پر ہوگا یا بعض افراد پر حکم ہوگا، یا تو حکم کل افراد پر ہوگا یا حکم کس پر ہوگا؟ بعض افراد پر۔ جس پر بھی حکم ہو، کل افراد پر حکم ہو کہ بعض افراد پر حکم ہو، یا تو ایجاب کا حکم ہوگا یا سلب کا حکم ہوگا۔ تو اگر حکم اس میں قضیہ میں کل افراد پر ہے تو وہ کلیہ ہے، ایجاب کا ہے تو موجبہ ہے، سلب کا ہے تو سالبہ ہے، تو ہو گیا موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ۔ تو وہ کلیہ ہے یا تو موجبہ ہوگا، اور موجبہ کا سور یعنی موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ کل ہے۔ اے کل واحد واحد، اس تفسیر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا سور جو کل ہے، کل سے مراد کل افرادی ہے، ہر ایک کل انسان حیوان، ہر ایک انسان حیوان ہے۔ تو یہاں جو موجبہ کلیہ کا سور ہے وہ کل افرادی ہے، وہ کل مجموعی نہیں ہے۔ کل مجموعی یہ نام ہے شمول اجزاء کا، تو وہ موجبہ کلیہ کا سور نہیں ہے۔ کہتے ہیں سورہا کل، موجبہ کلیہ کا سور کل ہے، یعنی کل افرادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ احاطے افراد کے لیے ہے، اس لیے کل سے مراد کل افرادی ہے، کل مجموعی نہیں، کیونکہ وہ شمول اجزاء کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں موجبہ کلیہ کا سور کل ہے، اور واضح رہے کہ کل سے مراد کل افرادی ہے، کل مجموعی نہیں ہے۔ جیسے ہمارا قول کل نار حارۃ، جیسے ہمارا قول کل واحد من افراد النار حارۃ۔ تو قضیہ کلیہ ہے تو یا تو موجبہ ہوگا، اس کا سور فلاں ہے، یا سالبہ ہوگا کلیہ، یا تو سالبہ ہوگا، تو اس کا سور کیا ہے؟ لا شے ہے اور لا واحد ہے۔ جیسے ہمارے اس قول میں لا شے من الناس بجماعت، جیسے ہمارے اس قول میں لا واحد من الناس بجماعت۔ اور اگر حکم قضیہ میں بعضی افراد پر ہے، کل افراد پر تو دیکھ چکے ہیں آپ، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ۔ اور اگر حکم بعضی افراد پر ہے تو وہ جزیہ ہے۔ تو ایجاب کا حکم ہوگا تو موجبہ جزیہ، سالبہ کا حکم ہوگا تو سالبہ جزیہ۔ جزئیہ یا تو موجبہ ہوگا، جزیہ اگر موجبہ ہے تو اس کا سور بعض ہے اور واحد ہے۔ جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان، جیسے ہمارا قول واحد من الحیوان انسان، کہتے ہیں جیسے ہمارا قول بعض الحیوان اور واحد من الحیوان انسان، یعنی بعض افراد حیوان میں تفسیر کر چکا، بعض افراد حیوان انسان ہیں، بعض افراد حیوان کچھ افراد حیوان انسان ہیں۔
یا سالبہ ہوگا تو جزیہ یا تو سالبہ ہوگا اور اس کا سور ہے لیسا کل، لیسا بعض، بعض لیسا، جیسے ہمارا قول لیسا کل حیوان انسان، لیسا کل حیوان انسان، اور جیسے ہمارا قول لیسا بعض الحیوان انسان، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان لیسا بانسان۔ تو یہاں تک آپ نے دیکھا آخری گفتگو کہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں ہیں، اور 4 قسموں میں سے ہر ایک کا سور بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب لاسٹ میں جو سالبہ جزیہ آپ نے سنا اور یہ بتایا گیا کہ سالبہ جزیہ کا سور لیسا کل ہے، لیسا بعض ہے، بعض لیسا ہے، یہ سور ہے۔ کیا ان کے درمیان آپس میں کچھ فرق ہے؟ اس فرق کو شارح بیان کر رہے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ آج کا درس میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔